ختم الرسل مولائے کل سید الانبیاء سرور انبیاء اشرف الانبیاء اکمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب احتشام، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم پہلے بھی کافی ہو چکا ہے، میں نے صبح نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے اور دیگر معاملات تمام احباب کے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں میرے برادر محترم جناب صدام بھائی، اور یقین جانے آج اس محفل میں حاضری بس اچانک ہی ہو گئی۔ صدام بھائی نے کل سٹیٹس لگایا تو میں نے ان سے ایڈریس پوچھا، میں نے کہا اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں، انہوں نے لوکیشن سینڈ کی۔ تو میرا کوئی بیان کرنے کا موڈ نہیں تھا، میں صرف اور صرف سننے کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا کہ چلیں بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں، نعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آج ایک محفل سننے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو چند ایک منٹ کی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے جس میں رب قدوس نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے پیارے پیارے مکھڑے والضحیٰ والے چہرے کی قسم۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے چہرے کی قسم کھائی۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، یا ایک روایت کے مطابق 2,24,000 جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تمام انبیاء کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، تمام انبیاء کو شانیں عطا فرمائی ہیں، تمام انبیاء کو بلند مقام عطا فرمائے ہیں، تمام انبیاء کو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، تمام انبیاء کو بلند عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا، لیکن تمام انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے مقام محمود تمام انبیاء کو بلند مقام عطا فرمائے، لیکن قربان جاؤں جب تیرے اور میرے لجپال نبی کی باری آتی ہے، جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، جب بدوہا والے مکھڑے والے نبی کی باری آتی ہے، تو رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، تمام انبیاء کو جو مرتبے عطا فرمائے ہیں، تمام انبیاء کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، تمام انبیاء کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری عزتیں، سارے کے سارے بلند مقام، ساری کی ساری شانیں، ساری کی ساری عظمتیں، ساری کی ساری رفعتیں رب تعالیٰ نے تیرے اور میرے پیارے نبی اکلے کو عطا فرما دی۔ کہہ دے سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ تو کیوں نہ بالا و بالا ہوں، کیوں نہ سب سے اعلیٰ ہوں، کہ رب تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ اب ذرا ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا۔ تو سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روح اللہ بنایا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، بڑی شان ہے، ان کے ساتھ رب تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے کسی اور نبی کو یہ مقام عطا نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہو۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، ان کی بڑی شان ہے، ان کو رب تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خلیل کہتے ہیں دوست کو، تو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، لیکن تیرے اور میرے لجپال نبی کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا، رب نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ ہو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہ جہاں تک رب تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتیں وہ عطا فرمائی ہیں، وہ مقام ہی عطا فرمایا ہے کہ قرآن میں خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا کریم نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا ہے تو کوئی حد ہی بتا دے کتنا بلند کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ کتنا بلند کیا۔ مولا کریم یا باری تعالیٰ یہ تو فرما دیا کہ میں نے اپنے حبیب کو کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ یہ جو بیچ میں ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لَكَ یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے، حالانکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا رب کے وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن یہ لَكَ جس کا مطلب ہے آپ کے لیے، یہ کیوں بیان کیا؟ تو اس کا بڑا خوبصورت تفسیر علماء کرام نے کی کہ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں لفظ لَكَ اس لیے بیان کیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا، اس لیے کہ ساری کائنات میں پائے جانے والا ہر شخص وہ خدا کی رضا چاہتا ہے اور خدا رضائے محمد چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی قرآن کی ایک ایک آیت پر شعر لکھا، قرآن کے ایک ایک لفظ پر آپ نے اشعار لکھ دیے۔ اتنا عشق مصطفیٰ۔ تو بات ہم کر رہے تھے حسن مصطفیٰ کی، اللہ نے نبی علیہ السلام کو وہ حسن عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے۔ بولیے کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے۔ اب ان 100 حصوں میں سے اللہ نے فرمایا کہ ایک حصہ پوری کائنات کو عطا فرمایا۔ 100 حصوں میں سے کائنات کو کتنے حصے دیے؟ ایک حصہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 9 حصے حسن کے عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنے حصے عطا فرمائے؟ 9 حصے عطا فرمائے، کل 10 ہو گئے۔ فرمایا اللہ نے کائنات کو ایک حصہ عطا فرمایا حسن کا، حضرت یوسف علیہ السلام کو 9 حصے عطا فرمائے، تو فرمایا باقی جو 90 حصے حسن کے بچے تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ تو یار ذرا دیکھیں کائنات میں کتنے کتنے خوبصورت لوگ پائے جاتے ہیں، کتنے کتنے خوبصورت انسان ہوتے ہیں جن ایسی حسن ایسا پایا جاتا ہے دنیا میں کہ جس کو دیکھ کر بندے کا کی عقل بہم ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جب عام انسان جن کو ایک حصہ حسن کا ملا ہے وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو ذرا ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو اللہ نے 90 حصے عطا فرمائے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے،
جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں آقا جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 90 حصے حسن کے عطا فرمائے، تو فرمایا ان 90 حصوں پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 اپنی رحمت کے پردے بھی ڈال دیے ہیں۔ کتنے پردے ڈالے؟ اور یہ بھی حدیث کا ترجمہ کیا شاعر نے، فرمایا کہ اگر ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے حسن سے اٹھا دے تو فرمایا پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں فرمایا میرے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے سب مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا۔ اور اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا کہ تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چان شرم آوے۔ ایسا حسن ہے، چاند کائنات میں کتنے شاعر پائے گئے، نبی علیہ السلام سے پہلے بھی، آپ علیہ السلام کے دور میں بھی، اور آج تک اور تا قیامت شاعر اپنے محبوب کی جب تعریف کرتا ہے تو اس کو چاند سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر جب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو محبوب کو سب سے زیادہ خوبصورت اگر کسی چیز سے تشبیہ دینی ہو تو کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ چاند سے۔ لیکن یہ وہ چاند ہے جس کو عام انسان، عام شاعر اپنے محبوب کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دے رہا ہے، لیکن میرے آقا تو وہ ہیں کہ جن نے انگلی کے اشارے سے چاند کو بھی اپنے قدموں میں بلا لیا۔ حضور علیہ السلام نے اور اعظم چشتی نے پھر کیا خوب لکھا کہ تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چان شرماوے، کہ چاند کو بھی جس حسن کا ایک تھوڑا سا ذرہ ملا ہے، چاند کو بھی جہاں سے حسن ملا ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے۔ تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چان شرماوے، جے جاوے سونا سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، علم خدا نے انہاں دیتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے انہی دیتی علماں وچ نہ آوے، جے سونا ہاتھ رکھے پھلاں دے وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے۔ سارے کہہ دے سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ جے سونا ہاتھ رکھے پھلاں دے وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو اعظم چشتی، اور یہ تو آج کے شاعر ہیں جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں، جنہوں نے صحبت حضور علیہ السلام کی پائی اور اس حسن کو قریب سے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا کسی نے آپ سے حلیہ پوچھا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر بیٹھتے تھے، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ اٹھا کر حسن مصطفیٰ کو دیکھ سکے، اتنا روب ہوتا تھا حضور علیہ السلام کا۔ ایک یا دو صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا، اور کسی اور یعنی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی نے سوائے 2-3 کے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان نہیں کیا۔ جس سے بھی پوچھا جاتا حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کریں، آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے بارے میں بیان کریں، تو وہ یہی کہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کو بیان کرنا بڑے مشکل بات ہے، آپ علیہ السلام کے حسن کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم نے تو کبھی ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کی خاطر آپ کی مجلس میں اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت جب حضور علیہ السلام جن نے بیان کیا ان میں سے ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جب حضور علیہ السلام کو قریب سے دیکھا، جب اس حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو بے اختیار کیا بول اٹھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری ان آنکھوں نے دنیا میں کوئی چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا آپ سے خوبصورت کوئی ہو کیسے جب کسی ماں نے آپ سے کوئی خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔
کائنات میں سب سے خوبصورت تو آپ کی ذات ہے. آپ سے خوبصورت جب کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں تو میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ یہ تو وہ تھے جنہوں نے قریب سے دیکھا اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا. جنہوں نے 14 صدیوں کے بعد دیکھا وہ کیا کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. پیر میل شاہ صاحب جب خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ جا رہے تھے مدینہ شریف زیارت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے، راستے میں نماز کا وقت آیا تو جلدی میں تھے، کہا چلو مسافر ہوں، مسافر کے لیے باقی سنتے نوافل وغیرہ معاف ہوتے ہیں، چلو فرض پڑھ کے کام چلا لیتے ہیں، مسافر والے نماز پڑھ کے آگے جاتے ہیں. آپ نے فرض پڑھے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرض نماز پڑھ کے مریدوں کے ساتھ مشغول ہو گئے، پھر آپ کو نیند آ گئی. نیند آئی تو نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا کہ مہر علی تم نے میری سنتیں ہی چھوڑ دی ہیں، اکیلے فرض پڑے ہیں، میری سنتیں ہی تم نے چھوڑ دی. تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں سنتے چھوڑنے کی وجہ سے آپ کا دیدار نصیب ہوگا تو خدا کی قسم میں آج فرض ہی چھوڑ دیتا کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا. تو پھر جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو اس وقت آپ نے پھر کیا کہا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں. سامنے دیکھ کر جب حضور علیہ السلام کا چہرہ ودہا سامنے دیکھا تو کہا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. کہ تمام کائنات میں ہر شخص کو جو شانیں ملی ہیں، ہر شخص کو جو عزتیں ملی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہیں. اور آخر میں یہ تو حضور علیہ السلام کا ذکر ایسا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ذکر کرتے رہیں، کائنات میں کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ آئیں گے، ذکر کرتے رہے، ذکر کر رہے ہیں اور قیامت تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا. لوگ ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں کہ جس کے بارے میں رب فرما دے وارفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو اس ذکر کو پھر کوئی کیسے ختم کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، آقا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو پہلے سے زیادہ رونقیں ہوتی ہیں، پہلے سے زیادہ جشن منایا جاتا ہے. کیوں کہ وارفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جب رب نے بلند کر دیا ہے تو پھر کسی مولوی کی اور پھر کسی بدعقیدہ کی بالکل کوشش نہیں ہے، اس کی بالکل یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ختم کر سکے. خود ختم ہو جائے گا لیکن حضور علیہ السلام کے دیوانے اسی طرح ذکر کرتے رہیں گے. اور اب تو ہمیں پہلے تو 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں ذکر ہوتا تھا، محفلیں ہوتی تھی، لیکن اب ہمارے بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ہمیں عشق رسول کا چارج ہی ایسا لگا دیا ہے، عشق رسول کی وہ شمع ہی ایسی آپ نے روشن کر دی ہے کہ ہر دن ہر لمحے اور ہر گھڑی پوری دنیا میں ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ،
लब्बैक 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 या रसूल। तमाम हाथों को बुलंद करके नारा लगाएं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने हुजूर अलैहि सलाम से मोहब्बत करनी है। क्यों? कि यही मोहब्बत है जो दुनिया में भी कामयाबी का जरिया है और आखिरत में भी यही मोहब्बत कामयाबी का जरिया है। अगर दामन मुस्तफ़ा से लिपट गए, कदमैन मुस्तफ़ा से लिपट गए, तो दुनिया की शाही, वो शायर कहता है दुनिया की शाही को मैं रखता हूं ठोकर पर, दुनिया की शाही को मैं रखता हूं ठोकर पर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जो गुलाम होता है वो किसी बादशाह के, वो किसी वजीर आजम को, किसी बादशाह को, किसी वडेरे को खातिर में नहीं लाता। वो तो बस एक ही बात कहता है कि इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो आखिर में मेरी हाजिरी की का इख्तिताम है। सिर्फ चंद एक बातें इस्लाही करके, मैं तनकीद नहीं करना चाहता, इस्लाही बातें हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह नात खाना हजरात बहुत अच्छे अच्छे कलाम पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो नात के साथ जिक्र किया जाता है, इससे हमारे उलमाए कराम ने मना फरमाया है। जामिया नईमिया से मैं पढ़ा हूँ, सारा दरस नामी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नईमिया से पढ़ा है। तो हमारे जामिया नईमिया का भी यही फतवा है कि जिक्र के साथ नात पढ़ना आज के दौर में हराम है। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम महफिल सजाते हैं किसके लिए? सवाब के लिए। अब सद्दाम साहब ने माशाल्लाह महफिल सजाई है अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए, तो इस साले सवाब की बजाय ये ना हो कि हम सवाब के लिए महफिल सजाएं और शरीयत की नाफरमानी करके हम बजाय सवाब के गुनाह लेकर चले जाएं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहरबानी है, अगर कबूल फरमाना हो तो जिक्र के बगैर भी वो कबूल फरमा लेते हैं। वो जात को नहीं देखते, वो मोहब्बत को देखते हैं। जिस मोहब्बत से कलाम पढ़ा जाए वो मोहब्बतों को कबूल फरमाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे नकीब साहब एक रुबाई पढ़ रहे थे जिसमें लफ्ज इस्तेमाल किया कि फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। तो फरिश्तों को अल्लाह ने बड़ी बुलंद शान अता फरमाई है। फरिश्तों को, ये नकीब साहब के लिए नहीं है, मैं उस शख्स के लिए कह रहा हूँ जिसने लिखी है रुबाई। उसको शरीयत का पता ही नहीं, दीन का उसको कोई पता ही नहीं, और उठकर उसने रुबाई लिख दी और फरिश्तों को कम्मी। कम्मी तमाम अहबाब को पता होगा पंजाबी ज़बान का लफ्ज है। और गाँव में जो लोग शादी ब्याह वगैरह पे काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, उनको कम्मी कहा जाता है। तो फरिश्ते जो हैं ये कम्मी नहीं है, ये तो अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब लोग हैं, नूरी मखलूक हैं। तो इनके लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना या बोलना ये बेअदबी और तौहीन के ज़ुमरे में आता है। तो इसलिए ऐसी रुबाई पढ़ने से या ऐसे अशार पढ़ने से हमें बचना चाहिए। और एक और बात जो मैंने यहाँ बैठे नोट की कि एक कलाम पढ़ा जाता है, पता नहीं उसका, मुझे तो जो शायर है उसका नहीं पता, कि अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैं। हालांकि ये बात भी हदीस के उल्ट है, ये किसी शिया ने लिखा होगा कलाम। तो सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फरमाया, लऊ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला ये रिवायत करते हैं। और क्या रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लऊ कुन्तु मुत्तखिज़म मिन उम्मती खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन वलाकिन साहिबी व अखी। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि अगर मैं किसी को अपना दोस्त बनाता तो फरमाया मैं अबू बकर को अपना दोस्त बनाता। लेकिन फरमाया आगे क्या फरमाया, ला वलाकिन साहिबी व अखी, लेकिन फरमाया कि वो मेरे दीनी भाई और मेरे वो साहिब साथी हैं। यहाँ पे हदीस में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने अपना भाई करार दिया। और सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए
اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم عمرہ کرو، عمرہ کرنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اشرکنا، یا ایک حدیث مبارکہ میں ہے اور دیگر الفاظ کے ساتھ فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک، فرمایا کہ اے میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعا میں شامل کر لینا. جب عمرے کے لیے جانا، جب عمرہ کے دوران دعا کرنا، تو فرمایا کہ اس دعا میں اے میرے بھائی، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک، کہ اے، اور ایک حدیث میں دوسرے الفاظ ہیں، دوسری روایت میں لا تنسانا یا اخی من دعائک، کہ اے میرے بھائی اپنی دعا کے دوران مجھے نہ بھلانا. اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو فرمایا، ان کے بارے بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے. تو 3 صحابہ کرام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، جن میں سے ایک حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت جعفر طیار، یہ بھی حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی ہیں حضرت جعفر طیار، اور تیسرے حضرت زید بن حارثہ. ان میں جھگڑا ہو گیا، تو جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا انت منی و انا منک، فرمایا کہ اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم اخلاق میں اور عادات میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہو. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا ولیکن اخونا و مولانا، فرمایا کہ تم تو ہمارے بھائی اور ہمارے غلام ہو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جہلاء کے لکھے ہوئے کلام ہماری محفل میں نہیں پڑھنے چاہیے. پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جدھر دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، یہ کلام پڑھے. اسی طرح اور بھی سنی لوگوں نے کلام لکھے ہیں، اعلیٰ حضرت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کلام لکھے ہیں، آپ کے بھائی حضرت حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام لکھے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اسلاف کے کلام پڑھیں، ہم اپنے جو صحیح العقیدہ سنی شعراء کے لکھے ہوئے کلام ہیں وہ پڑھیں، جن میں کوئی گستاخی یا کوئی شیعہ عقائد بیان نہیں کیے جاتے. بجائے اس کے ہم وہ 2 نمبر پارٹی کے کلام پڑھنے لگ جائیں اپنی محفل میں، جو حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، بس علی دا پہلا نمبر. بھائی علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو علی کا پہلا نمبر دینے والے؟ جن صدیق اکبر کو نبی نے پہلا نمبر دیا ہے، تم ان سے پہلا نمبر چھیننے والے کون ہوتے ہو؟ تو اس لیے اب حضرت عمر کو دوسرا نمبر دیا، حضرت عثمان غنی کو تیسرا نمبر دیا، حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے، علی کا پہلا نمبر صدیق کا پہلا نمبر ہے. تو اس لیے ہمیں ان لونڈوں اور جاہل شعراء کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کی بجائے اپنے اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے چاہیے. اور جو یہ کلام ہے، میں جتنے بھی دوست احباب نعت خوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کلام کو آج کے بعد بھول جائیں کہ یہ کلام ہم نے پڑھنا ہے کسی محفل میں، کہ علی باج محمد دا کوئی ویر بکھا مینوں، کہ علی کے بعد، علی کے بغیر نبی علیہ السلام نے، میں حدیثیں بیان کی ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کے بعد دنیا جہان میں جتنی بھی کتابیں پائی جاتی ہیں سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. اس میں روایت موجود ہے. اور دوسرے نمبر پہ جس کتاب کا مقام ہے وہ صحیح مسلم ہے. صحیح بخاری میں کی حدیث بھی میں نے بیان کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث بھی بیان کی ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث بھی بیان کی ہے. تو اس لیے اس کلام کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اہل سنت علماء شعراء کا لکھا ہوا کلام پڑھنا چاہیے. دعا ہے کہ، اور میں اگر کسی کو میرے الفاظ، ہم بھی الحمدللہ علی کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو ماننے والے ہیں، لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے وہ مانتے ہیں. ہم علی کو ویسے نہیں مانتے جیسے وہ مانتے ہیں. ہم علی کو مانتے ہیں تو 3 کے بعد چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں. ہم اگر اہل بیت کو مانتے ہیں تو 7 صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں.
ہم اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری حدیث مبارکہ، اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، بد دین ہوتا ہے۔ اور فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے فرمایا تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی پیروی بندہ کر لے، چاہے عمر عثمان علی کی پیروی کر لے، چاہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی پیروی کر لے، بندہ فلاح پا جائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی صحابی، یہاں پہ کسی کو مخصوص نہیں کیا حدیث مبارکہ میں، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ پہلے دور میں جب لوگ سفر کرتے تھے گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، رات کو اگر اکثر سمندروں میں جب سفر کرتے تھے پانی میں تو کشتی پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے اور ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمت کا تعین کرتے تھے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، مطلب یہ کہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر تو فرمایا صحابہ میرے ستاروں کی پیروی کر کے تو ان کے ذریعے سے ہدایت لے کر تم اگر اپنے راستے پر کشتی کو چلا دو گے تو پھر تم جنت کی طرف اپنی کشتی لے جاؤ گے۔ اور اگر اکیلے اہل بیت کرتے رہو اور صحابہ سے ہدایت نہ لو تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اکیلے صحابہ کرام کا نام لو اور اہل بیت کی کشتی میں نہ بیٹھو تو سمندر تو کشتی کے بغیر عبور ہو ہی نہیں سکتا، دریا تو کشتی کے بغیر عبور ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو وہ بھی گمراہ، جو اہل بیت کہتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ وہ بھی گمراہ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، سارے انہوں مندے ہو نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اس لیے بس گزارش یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں اپنی محافل کو سجانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اگر میرے الفاظ سے کسی احباب کی دل آزاری ہوئی ہو تو کیونکہ میں نے یہ الفاظ اس لیے کہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم ایسے لوگوں کو منع نہیں کریں گے تو پھر تو یہ تو ویسے ہی معاشرے کو بڑا خراب کر چکے ہیں۔ تو مزید ان لوگوں کے گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کو لگام ڈالنی ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔